کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں ایک ایسا قاتل چھپا بیٹھا ہے جو بغیر کوئی آواز کیے، بغیر کوئی الرٹ دیے، اندر ہی اندر آپ کی زندگی کے دن کم کر رہا ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی، یعنی کہ برے کولیسٹرول کی، جسے میڈیکل سائنس کی دنیا میں سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سینے میں درد نہ ہو یا پھر طبیعت خراب نہ ہو ہم بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کسی کتابی بات کے اوپر بحث نہیں کروں گی، نالج نہیں دوں گی، بلکہ ہم ان خطرناک اور پوشیدہ علامات یعنی کہ ڈینجرس سمٹمز کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کا جسم آپ کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ انہیں عام سی تھکن یا پھر گیس کا درد سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر تو آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو آپ کی یہ ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ بہت ہی قیمتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے 1 منٹ میں یہ بات سمجھ لیں کہ کولیسٹرول اصل میں کیا ہے۔ ہمارے خون میں 2 طرح کے کولیسٹرول ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایچ ڈی ایل جسے ہم اچھا کولیسٹرول کہتے ہیں، اور دوسرا کولیسٹرول ہوتا ہے ایل ڈی ایل جسے ہم لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کہتے ہیں۔ یہی وہ برا کولیسٹرول ہے جو شریانوں کی دیواروں کے ساتھ جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو میڈیکل کی زبان میں ایتھیروسکلیروسس کہا جاتا ہے، خون کی شریانوں کا سخت ہونا۔ اب سوچئے، اگر ایک پائپ کے اندر کچرا جمع ہو جائے تو پانی کا پریشر بڑھے گا، اور جب پائپ بلاک ہو جائے گا، بالکل اسی طریقے سے بہت بڑا خطرہ ہے جو کہ ہائی ایل ڈی ایل کی وجہ سے ہمارے دل اور دماغ کو لاحق ہو جاتا ہے۔ شروعات میں یہ کوئی بڑی علامت ظاہر نہیں کرتا، لیکن پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا کولیسٹرول خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں ان خطرناک علامات کی جو آپ کو نظر انداز نہیں کرنی ہوتی۔ علامت نمبر 1، سینے میں بھاری پن یا پھر درد، جس کو ہم انجائنا بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے خطرناک علامت ہے انجائنا، یعنی کہ سینے میں درد یا شدید دباؤ۔ جب برے کولیسٹرول کی وجہ سے دل کو خون پہنچانے والی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں تو دل کو ضرورت کے مطابق آکسیجن نہیں ملتی۔ اگر آپ کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا پھر چلتے ہوئے یا پھر کوئی وزنی چیز اٹھاتے ہوئے سینے کے بیچ میں یا پھر آپ کو الٹے ہاتھ کی جانب درد ہو یا جیسے آپ کا کوئی دل دبا رہا ہو تو یہ کولیسٹرول کا شدید الرٹ ہے۔ اسے کبھی بھی معدے کی گیس سمجھ کر ٹالنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ علامت نمبر 2، چلتے ہوئے ٹانگوں میں شدید درد اور کھچاؤ محسوس ہونا، یعنی کہ پیریفرل آرٹری ڈیزیز۔ کیا آپ کو تھوڑا سا چلنے کے بعد ٹانگوں یا پنڈلیوں میں یعنی کہ کافس میں شدید درد یا پھر کریمپ محسوس ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں وہ درد غائب ہو جاتا ہے۔ طبی زبان میں اسے پیڈ یعنی کہ پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز کہتے ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب کولیسٹرول آپ کے پیروں کی شریانوں کو بلاک کر دیتا ہے۔ خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے ٹانگیں بہت جلدی تھک جاتی ہیں اور ان میں شدید درد بھی ہوتا ہے۔ علامت نمبر 3، سانس کا پھولنا یا پھر غیر معمولی تھکن، جیسے کہ شارٹنس آف بریتھ یا پھر فٹیگ۔ یہ تیسری علامت ہے کہ سانس کا بے ترتیب ہونا۔ اگر آپ بغیر کسی سخت محنت کے محض آم سے کام کرنے پر بھی بری طریقے سے ہانپنے لگتے ہیں تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کے دل پر خون پمپ کرنے کے لیے اضافی دباؤ پڑ رہا ہے۔ جسم کے خلیات تک آکسیجن صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی، جس کی وجہ سے آپ کو بروقت شدید تھکن اور سستی کا شکار رہتے ہیں۔ علامت نمبر 4، آنکھوں اور جلد پر پیلے دھبے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جسے آپ آئینے میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کولیسٹرول کا لیول جینیاتی طور پر آپ کا زیادہ ہے، یعنی کہ فیملیل ہائپر کولیسٹریلیمیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کا کولیسٹرول ہائی ہو جائے تو آنکھوں کے پپوٹو یعنی کہ آئی لڈس کے اوپر یا پھر آس پاس پیلے رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں جو کہ چربی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ کی پتلی آئرس کے گرد
ایک سفید یا گرے رنگ کا دائرہ بننے لگتا ہے جسے کارنیل آرکس کہا جاتا ہے۔ فوری طور پر اگر آپ کو یہ نشان نظر آئیں تو آپ نے اپنا کولیسٹرول کا ٹیسٹ ضرور کروانا ہے۔ علامت نمبر 5، آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کو نمنس یا پھر ڈزینس شروع ہو جاتی ہے۔ اگر دماغ کی طرف جانے والی شریانوں میں کولیسٹرول جمع ہو جائے تو دماغ کو خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اچانک چکر آنا، سر میں شدید اور مستقل درد رہنا یا پھر ہاتھوں اور پیروں میں سنسناہٹ یا سن ہونے کا احساس شامل ہوتا ہے، اور اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ آپ کے جسم کو خدا نخواستہ اسٹروک کی جانب جا رہا ہے۔ اگر تو آپ کا کولیسٹرول کنٹرول ہوگا تو دل کو دورہ پڑنے کا، ہارٹ اٹیک کا چانس نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو چند ایک گنتی کے بتاؤں تو آپ نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوتا ہے، ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے سیڈنٹری لائف سٹائل کو چھوڑ کے ایکٹیو لائف سٹائل کو اپنانا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ اوبیس ہیں، اوور ویٹ ہیں، تو تب آپ نے اپنے وزن کو کم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک رینج کے اندر اس کو کنٹرول رکھنا ہے۔ آپ کی سیڈنٹری لائف سٹائل نہیں ہونی چاہیے۔ ایکٹیو لائف سٹائل کے لیے آپ کو روزانہ تقریباً 30 منٹ کی واک کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کھانے کے اندر سے پروسیس فوڈز کو نکالنا ہے۔ سموسے، پکوڑے، جلیبیاں، پراٹھے، یہ آپ نے کچھ عرصے کے لیے تو بالکل کٹ ڈاؤن کر دینے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی ڈائٹ کے اندر سے نکال دینی ہیں۔ اس کے بعد کیلریز کو کم کرنے کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ جب آپ کا وزن کنٹرولڈ ہو جائے اور ایک رینج کے اندر آ جائے تو تب آپ کبھی کبھی ان چیزوں کو کھا سکتے ہیں اور دوبارہ سے ان کے ذائقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی ڈائٹ کے اندر سے ریڈ میٹ کو نکال دینا ہے اور اس کی جگہ پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سبزیوں کا استعمال کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے بھی آپ کو بہت انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر تو آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی کوئری ہے، کوئی کویسچن ہے تو آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کویسچن پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی کسی آنے والی ویڈیو میں اس کا تفصیلاً جواب دیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد۔